تلاوت کی سنتیں اور آداب۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا ان کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ سمجھ بال کہ پھر سے بات بتائیں۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ ایک آیت ہر مسلمان کو یاد ہونا ایک دم ضروری ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی۔ یہ سب عبادت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوجو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا سنت ہے اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب۔ یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجی ہو، جیسے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دینوی کلام کرے تو اعوذ باللہ ہے اور بسم اللہ پھر پڑھے، اور دینی کلام کیا مثلاً سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ بسم اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ اس کے ذمہ نہیں۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہو اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست یعنی نجاست کی جگہیں مثلاً بیت الخلا میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے۔ پورے حاضرین پر سننا فرض ہے، جو بھی وہاں پر ہیں۔ قرآن اگر بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہوں، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ جیسے آج کل تھوڑا میں پڑھا جاتا ہے کھانا قرآن خانی میں، تو آہستہ پڑھنا چاہیے کہ مطلب بہت بلند آواز سے نہیں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام ہے۔ تیجا 40واں چہارم میں پڑھتے ہیں۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و گل یا بہراپن وغیرہ نہ ہو۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے
اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ جو پڑھ رہا ہے۔ مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کسی طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے؟ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ بات سمجھ میں آؤ تھے نا؟ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطیہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف، قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ اگر کسی سے کتاب لے کر آئیں اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے بتا دینا ضروری ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ شیطان کیسے پڑھے گا؟ شیطان قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ قرآن مجید کو زجدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر جائی ہو جائیں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ جیسے ہاں اندر رکھ کے پھر جو ہے کہ कोनो چیز لگا کے پھر قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔ قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ ذوق شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت
صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقصد سے پاک رکھیے۔ ہمیشہ پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے اور یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنانے اور اپنی خوش الحافی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بیٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے، صبح اور تہجد میں کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان موقع پر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تلاوت قرآن کو اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ: آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں موجود سابقہ اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ تلاوت میں مخارج ٹھیک ادا کیجیے اور عین، سین، شین، صاد، ذال، زے، ذا، ہا اور ہا وغیرہ حروف کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا امتیاز رکھیے۔ تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیت سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جھوم اٹھیے۔ جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے لگے۔ صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھیں تو چہرہ خوشی سے دہکنے لگے۔ جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو چہرہ غم سے نڈھال نظر آئے۔ جب وعید و خوف کی آیت آئے تو جہنم لرزنے لگے تو جسم لرزنے لگے۔ جب وعید و خوف کی آیت آئے تو جسم لرزنے لگے۔ بشارت کی آیت پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ آیت تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے۔ آیت استغفار آئے تو استغفار کریں۔ جب امید و توقع کی آیت آئے تو اللہ عز و جل کے حضور دست
دعا دراز کر کے دعا مانگیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم اور و دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجیے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجیے۔ جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہو، اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجیے۔ تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔